अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप लोगों से मुखातब हूँ क़ारी ज़ुबैर अहमद। आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, क़ारी ज़ुबैर अहमद यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का इसबाक है सबक नंबर 3, पारा नंबर 1, पारा नाम अलिफ लाम मीम, पेज नंबर 5। याद रहे, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, जब भी आप सबक पढ़ना चाहेंगे मेरे यूट्यूब के इस वीडियो से आप अपने इसबाक को याद करेंगे, जो मैं यहाँ तक आज पढ़ूँगा इंशाल्लाह पूरा पेज। और आपने कुरान मजीद का जो 15 सतरी लाइन होती है, यानी 15 लाइन वाले कुरान मजीद, उसी से आपने सबक याद करना है। उससे होगा ये कि हर एक पेज मुकम्मल होने पर आखिर में आयत मुकम्मल हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए समझना और याद करना आसान हो जाएगा। पेज नंबर भी आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर है 5, सबक नंबर 3, पारा नंबर 1, अलिफ लाम मीम पारा। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ अज़्ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق अल्लाहुल अज़ीम। ये आज का सबक है, सबक नंबर 3 है। इस पे याद रहे कि सबसे पहले यहाँ पे मद है, उलाइका अल्लज़ी,
ٹھیک ہے، جو لام ہے اس کے اوپر مد ہے، اس مد کو 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، اکثر قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جدھر بھی مد ہو اس سے پہلے حمزہ آ جاتا ہے اکثر، تو حمزہ کا جو ادائیگی ہے یہ حلق سے ہوتی ہے، حلق سینے کی طرف سے شروع میں جو ہوتا ہے سینے کی طرف سے، یہاں سے تھوڑا زور دیں گے، اور حمزہ کا پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ حلق کے نیچے والے حصے سے جو سینے کی طرف سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں یہاں سے تھوڑا زور دیں گے، تو اس لیے اگر ہم مد کو کھینچیں گے حمزہ پڑھنا ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، جیسے کہ اولئک الذی، اکثر لام جو مد ہے اس کے بعد بھی اکثر۔ آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، اس سبق میں یہ ہے کہ اکثر مقامات پر جہاں پہ مد ہوتا ہے، مد کی بعد اکثر جگہوں میں حمزہ ہوتا ہے، حمزہ کا ادا کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے چونکہ حمزہ ہم سینے کی طرف سے، سینے کے اوپر حلق کے شروع سے، حلق کے شروع جو سینے کی طرف ہے یہاں سے ادا کرتے ہیں، تھوڑا زور دیتے ہیں، جیسے کہ اولئک ای، ٹھیک ہے، اولئک الذین اشتروا، حمزہ کو تھوڑا زور دے رہے ہیں، اولائی، حلق کی طرف سے جو سینے سے اوپر، حلق کے شروع میں جہاں سے سینے کے اوپر سے حلق شروع ہو رہا ہے یہاں سے زور دے رہے ہیں، اس لیے حمزہ کا ادا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یہاں پہ زور دیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت اس کا یہ ہے کہ میں نے کہا جیسے کہ اکثر مد ہوتا ہے اور مد کے بعد حمزہ ہوتا ہے، اکثر جگہوں میں اس طرح پایا جاتا ہے، اگر آپ مد کو کھینچیں گے تو حمزہ کا ادا کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، اسی طرح جہاں پہ بڑے آیت ہو جائے اور وہاں پہ وقف کرنا یہ ضروری چیز ہے کہ پہلے رکنا ہے اس کے بعد پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے یہاں پہ وقف کیا، ادھر بھی کیا، مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي، ادھر بھی وقف کیا، آپ کی مرضی وقف کرنا ہے نہیں کرنا ہے، میں یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ زیر اکثر جدھر بھی آ جائے بس زیر کو باریک ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ اختلافات پایا جاتا ہے موٹے حروفوں کے اندر، لیکن اس کا بھی زیر کی جو ادائیگی وہ باریک ہوگی، حرف موٹا ہوگا، تو اس لیے جدھر بھی زیر آ جائے اس حرف کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ را ایک ایسا حرف ہے، را جدھر بھی اس کے اندر زبر یا پیش آ جائے تو موٹا پڑھنا ہے، زیر آ جائے باریک پڑھنا ہے۔ اسی طرح لام کے اندر بھی کچھ اختلاف ہے، انشاءاللہ میں آگے جا کے اس کے بارے میں بھی اسباق بناؤں گا تاکہ آپ ساتھیوں کو سمجھ آ جائے، اس لیے جدھر بھی را آ جائے را کو موٹا پڑھنا ہے، لیکن بصورت اس سے پہلے یا را کے اندر زیر نہ ہو، ٹھیک ہے، را کے اندر زیر آ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، اسے باریک پڑھنا ہے۔ اسی طرح کہ را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے اندر زیر آ جائے، اس صورت میں بھی را کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا اسباق ہے، اس پر محنت کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ جو ساتھی، جو دوست واٹس ایپ میں قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ میں انتہائی آسان ترتیب ہے، خاص طور پر ان ساتھیوں کے لیے جو مصروف ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں یا اپنے دفتر میں مصروف ہوتے ہیں یا انہیں وقت ہی نہیں ملتا، ان حضرات کے لیے ترتیب اس طرح بنائے گئے ہیں کہ واٹس ایپ میں ہم ان کے لیے اسباق بناتے ہیں اور ایک ویڈیو کلپ کی ترتیب سے، اور صورت یہ ہے کہ سننے کا جب بھی اسے ٹائم مل جائے وہ 5 منٹ نکال لیں، اپنا سبق ہمیں وائس کر کے سنائیں۔ انتہائی آسان ترتیب ہے، جو ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں۔ رابطہ نمبر 0334 17711511۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میرے اس کلپ کو، اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوسرے ساتھیوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔